أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، سلسلہ وار گفتگو سورہ مبارکہ آل عمران میں ہو رہی ہے، اور کل آپ لوگوں کی خدمت میں آیت نمبر 3 کی مختصر تفسیر کے حوالے سے گفتگو کی، اور آج آیت نمبر 4 میں انشاءاللہ، اور کل آیت نمبر 4 کی ابتدائی چند کلمات کی بھی تشریح کرنے کی کوشش کی تھی. آج آیت نمبر 4 کی مکمل تفسیر ہوگی انشاءاللہ. خداوند عالم اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان. اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے خداوند عالم نے فرقان نازل کیا. ان الذین کفروا، آج کی گفتگو اس آیت کا یہ حصہ ہوگا کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کا آیات کا انکار کیا تو لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بڑا غالب آنے والا ہے اور بدلہ لینے والا ہے، خوب بدلہ لینے والا ہے. یہاں پہ اس آیت میں ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، انکار کیا بآیات اللہ، آیات الہی کا. یہاں پر خداوند عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، بلکہ فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. قرآن مجید میں خدا کے انکار کرنے کے حوالے سے بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن اس آیت میں جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ یہ کہ خداوند عالم کے نشانیوں کا اگر کوئی انکار کرے. آپ دیکھیں، روئے زمین پہ ذرہ ذرہ خداوند عالم کی نشانی ہے. روئے زمین پہ ہر چیز پروردگار کی نشانی ہے، اور خداوند عالم کی طرف ہر چیز دلالت کرتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض لآیات، زمین کی خلقت میں، آسمان کی خلقت میں، سمندروں کی خلقت میں، حیوانوں کی خلقت میں، ہر چیز میں پروردگار عالم کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ان نشانیوں کے بارے میں نہیں جانتا اور وہ انکار کرتا ہے، اور ایک مرتبہ ایسا ہے کہ ان آیتوں کو، ان نشانیوں کو جاننے کے بعد انکار کرتا ہے. تو یقیناً یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کہیں کہ کوئی خدا کی آیتوں کے بارے میں لا علم ہو، چونکہ اندھا بھی پروردگار عالم کی نشانیوں سے واقف ہوتا ہے، نشانیوں کو درک کرتا ہے، کیونکہ روئے زمین میں کوئی چیز ایسا نہیں ہے جس میں خداوند عالم کی نشانیاں موجود نہ ہو. لہذا یہاں پہ قرآن مجید میں اگر خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو خداوند عالم کی نشانیوں کے حوالے سے ان کا انکار کرے، ان نشانیوں سے معاندن ان کا انکار کرے، جاننے کے باوجود انکار کرے، تو یہاں پہ خداوند عالم کے لیے حق بنتا ہے کہ ان کے لیے لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب اس کے عوض میں دے دے. کیونکہ خداوند عالم جب ان کے اوپر اپنی حجت تمام کر لیتا ہے، ان کے لیے تمام دلائل فراہم کر دیتا ہے، ان کی مصلحت کے مطابق ہر اس چیز کو رب ذوالجلال ان کو دکھا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود معاندن اور صرف دشمنی کی بنا پر وہ خداوند عالم کی ان آیتوں کا اگر وہ انکار کرے تو خداوند عالم کے لیے حق پہنچتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے. لہم عذاب شدید، یہاں پہ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے عذاب ہوگا، آخرت میں عذاب ہوگا، بلکہ یہاں پہ مطلق فرمایا لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہوگا. اب وہ عذاب دنیا میں بھی مل سکتا ہے، جیسے بہت ساری قومیں جنہوں نے اپنے اعمال کی بنا پر دنیا میں ہی وہ مستحق عذاب ٹھہرے، اور ان سب سے بڑھ کے ایک خود قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ.
خداوند عالم فرما رہے کہ نفس لوامہ رب ذوالجلال نے انسان کے اندر خلق کیا. اس نفس لوامہ کے ذریعے انسان مضطرب رہتا ہے جب انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے, جب انسان کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے, جب انسان کسی کو تنگ کرتا ہے, وہ ظالم ٹھہرتا ہے, قتل کرتا ہے, تو اس کے اندر سے ایک نفس ہے جس کا نام لوامہ ہے, وہ اسے جھنجھوڑتا ہے اور اسے سکون سے رہنے نہیں دیتا. اور یہی خداوند عالم کی عذاب ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی یتیم بچے کے اوپر ظلم کرے, کسی یتیم بچے کا حق کھائے, کسی غریب بندے کا اگر آپ حق کھائیں, تو اگرچہ کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے, کوئی آپ سے پوچھنے والا بھی نہیں ہے, کوئی آپ سے سوال کرنے والا بھی نہیں ہے, اور آپ میں طاقت ہے کہ اگر کوئی جواب سوال کرے تو اس کا آپ ڈٹ کے مقابلے بھی کر سکتا ہے, لیکن ان سب کے باوجود آپ کا نفس آپ کو ملامت کرتا رہے گا. جب تک آپ کو وہ ظلم یاد ہوگا, جب تک وہ ظلم آپ دیکھتا رہے گا, اس وقت تک آپ کے اندر کا جو نفس ہے, نفس لوامہ, جو ملامت کرتا رہے گا. لہذا عزیزان محترم, اگر آپ نے کوئی گناہ کی ہو, وہ لوگوں کے نظروں سے اوجھل رہ کے اگر آپ نے گناہ کی ہو, تو اس صورت میں انسان مطمئن نہیں رہتا, انسان پریشانی میں رہتا ہے, وہ مضطرب رہتا ہے. اور اس کا یہ مضطرب رہنا, اس کا یہ پریشانی میں رہنا, اس کے لیے مشکلات کا پیدا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ رب ذوالجلال اس کو عذاب میں مبتلا کر رہا ہے, اس کے نفس کے ذریعے اس کے لیے عذاب میں مبتلا کر رہا ہے. اور جیسے کہ دنیا میں ایک محکمہ ہے, جن محکموں میں اگر ہم جائیں تو وہاں پہ ان محکموں سے ہمارے حساب کتاب ہوگا, ہمارے لیے جو ہے تحقیق ہوگی, ہمارے اوپر اس ظلم کا جو ہے نا بدلہ لیا جائے گا. لیکن رب ذوالجلال کا جو محکمہ ہے, وہ رب ذوالجلال نے ایک تو قیامت کے دن ہے, وہ محکمہ تو لازم ہوگا ہی, لیکن دنیا میں بھی ایک محکمہ آپ اور میرے اندر خلق کیا ہوا ہے, وہ ہے نفس لوامہ. وہ اگرچہ دنیا کے باقی تمام جو قضات ہیں, قاضی ہیں, جج ہیں, اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے, ان کے لیے شواہد نہ بھی ملے, تو اس کے باوجود ہمارے اندر کا جو نفس ہوتا ہے, وہ نفس ہمیں اس قدر ملامت کرتا ہے. جب ہم ظلم کرتا ہے تو وہ نفس اندر سے اسے کھا جاتا ہے. اور یہ رب ذوالجلال کا محکمہ ہے, جس کے لیے پروردگار نے کہا کہ آیات الہی کے اگر انکار کرے تو اس صورت میں وہ اس کے لیے عذاب شدید ہوگا. اور ان عذاب شدید کے مصادیق میں سے ایک مصداق یہی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور آیت بھی ہے, ومن اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا تو فإن له معیشۃ ضنکا, اس کے لیے معیشت ضنکا ہوگا. معیشت ضنکا سے مراد کیا ہے؟ اس کے لیے پریشانی ہوگی, اس کے لیے بے سکونی ہوگی, اس کے لیے اطمینان نہیں ہوگا, وہ سکون کے نیند نہیں سو پائے گا. لہذا خداوند عالم نے اطمینان کس چیز میں رکھا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خداوند عالم نے اگر سکون رکھا ہے تو ذکر الہی میں سکون رکھا ہے. یہ دنیا میں اس کے لیے ذکر الہی چھوڑنے کا, آیات الہی کے انکار کرنے کا جو نتیجہ ہے, اور آخرت میں جو ہے اس کے حوالے سے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن اسے اندھا کھڑا کر دیا جائے گا, اسے اندھا محشور کر دیا جائے گا. وہاں کے محکمہ وہ الگ ہی ہوگا. جو رب ذوالجلال جو ہے کیا کہتا ہے, جس کا شاہد حد کرتا ہوں ہر ان اشخاص کے لیے, جس طرح اگر آپ کسی کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے آپ کے نفس سے لوامہ آپ کو ملامت کر دے گا, اگر آپ کسی کے اوپر احسان کرے, کسی کی مدد کرے, کسی کا ہیلپ کرے, کسی مریض کی عیادت کرے, کسی پریشان حال شخص کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے, کسی مومن کی آپ مدد کرے گا, تو اس صورت میں جس طرح نفس لوامہ برے کاموں کے لیے آپ کا محاسبہ کرے گا, آپ کو سکون سے رہنے نہیں دے گا, اسی طرح نفس مطمئنہ آپ کو ان اچھے کاموں کے حوالے سے آپ کے لیے اطمینان فراہم کرے گا, آپ کو سکون سے رہنے دے گا, آپ کو خوش کر دے گا, آپ اطمینان مطمئن ہوں گے, آپ خدا
خداوند عالم آپ کو سکون عطا کرے گا، چونکہ نفس مطمئنہ آپ کو اطمینان فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا رب ذوالجلال نے اگر اس آیت کریمہ میں ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید کہہ کے نفس لوامہ کے ذریعے ان کے لیے عذاب کا اہتمام کیا ہے، تو اچھے کاموں کے لیے پروردگار عالم نے اس کے لیے اطمینان کا بھی اسباب فراہم کیا ہے۔ لہٰذا میری جو آپ لوگوں کے لیے توصیہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو اس دنیا میں آپ بہتر کام کرنے کی کوشش کریں، اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، واجبات کو ادا کرنے کی کوشش کریں، محرمات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور یہ دیکھیں حجاج ابن یوسف نے جب سعید ابن جبیر کو شہید کیا تو اس صورت میں وہ خود میں حجاج کے بارے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہاں پہ نفس لوامہ کا جو جھنجھوڑنا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس 15 سال تک وہ سعید بن جبیر کو شہید کرنے کے بعد تو حجاج زندہ رہے، لیکن کبھی سکون سے وہ نہیں رہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں جب بھی سو جاتا ہوں تو اس وقت میرے سامنے سعید بن جبیر آ جاتا ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کیوں قتل کیا، اور وہ میرے اوپر اس قدر خوف طاری ہوتی ہے کہ مجھ سے نیند چھن جاتی ہے اور میرے لیے نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی طرح ابن زیاد نے جب سید الشہداء صلوات اللہ وسلم علیہ کو قتل کرنے کے لیے حکم کیا تو آپ کی شہادت کے بعد ابن زیاد بھی کبھی سکون سے نہیں رہے، وہ بارہا اس کے زبان پہ یہی جاری ہوتا تھا، مالی ولقتل الحسین، میں نے یہ کیا کیا، میں نے کہا امام حسین کو قتل کرنے کے لیے کیوں حکم دیا۔ لہذا جو بھی انسان کوئی برا کام انجام دے دیتا ہے تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا رہتا ہے، اور یہ عذاب شدید ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی عذاب اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا اس آیہ مجیدہ میں فرمایا کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، اور پروردگار عالم کیا ہے، بڑا غالب آنے والا ہے، یعنی خدا کا عزیز ہے، یعنی خدا کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے، خدا کی گرفت سب کے اوپر ہے لیکن کسی کی گرفت خدا کے اوپر نہیں ہے، کوئی کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خداوند عالم کو گرفت میں لے لے۔ لہٰذا تمام قدرتوں کا سرچشمہ پروردگار کی ذات ہے، تمام آسائشوں کا سرچشمہ پروردگار کی ذات ہے، لہٰذا خدا عزیز ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اور پروردگار انتقام لینے والا بھی ہے، صاحب انتقام بھی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جرم کرے تو اس صورت میں اس کا مجرم سے انتقام لیا جاتا ہے، لیکن عام انسان انتقام لیا جاتا ہے، لیکن پروردگار عالم کا جو انتقام ہوگا وہ حکمت کے مطابق ہوگا، لہذا پروردگار عالم اپنے حکمت سے انتقام لے گا۔ اگر آیات الہی کو واضح طور پر بیان کرنے کے بعد، آیات الہی کو واضح طور پر دکھانے کے بعد، وہ بھی انسان کی مصلحت کے لیے ہو، انسان کی بلندی کے لیے، انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہو، اس کے باوجود اگر وہ انکار کرے تو اگر خداوند عالم اس کے لیے عذاب نہیں دے گا تو اور کیا دے گا، اور کیا وہ عذاب مستحق عذاب نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا۔ میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، اگر کوئی ایک گلاس میں زہر بھر کے پی لے اور وہ مر جائے تو اس صورت میں مرنا اس کا حق ہے چونکہ اس نے زہر پیا ہے، لہٰذا اگر کوئی جرم کرے، کوئی ظلم کرے تو اس صورت میں اس کے لیے عذاب شدید یہ اس کا حق ہے۔ مثلا اگر کوئی اپنے ہاتھ کو کسی چھری سے کاٹ دے تو اس صورت میں وہ زندگی بھر اگر بلا ہاتھ رہے، بغیر ہاتھ کے رہے تو اس صورت میں کیا یہ خدا کی طرف سے ظلم ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس کا اپنا کیا درا ہوگا، اس کا اپنا ظلم ہوگا، لہٰذا خدا کی طرف اس کو نسبت نہیں دے سکتا۔ لہٰذا جو بھی ظلم کرے گا تو اس ظلم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند عالم اس سے انتقام لے اور وہ مستحق کا عذاب ہی ہوگا۔ لہذا ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو خداوند عالم کی آیتوں کی نشانیوں کا انکار کرے تو لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور پروردگار عزیز بھی ہے اور صاحب انتقام بھی ہے۔ پروردگار ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن فہمی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور فرامین قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کو پیغام قرآن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔